ملی افکار میں خوش آمدید، میں آپ کے ساتھ صاحب قاسمی۔ بہار اسمبلی انتخابات کو لے کر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے برقع نشین اور پردہ نشین خواتین کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ پولنگ بوتھ پر پردہ نشین خواتین ووٹرز کی شناخت کو یقینی بنانے کے لیے خاتون اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا تاکہ ووٹنگ کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس کے لیے آنگن باڑی مراکز میں کام کرنے والی خواتین کو خصوصی طور پر تعینات کیا جائے گا۔ ضابطے کے مطابق برقع نشین یا پردہ نشین خواتین کو ووٹنگ سے قبل اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ چہرہ دکھانا لازمی ہوگا، لیکن یہ عمل مکمل طور سے خواتین عملے کی موجودگی میں اور خفیہ ماحول میں انجام دیا جائے گا تاکہ ان کی شناخت عوامی نہ ہو۔ حالانکہ الیکشن کمیشن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ 1994 میں اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر کے جاری کردہ اصول و ضوابط کی تعمیل ہے۔ الیکشن کمیشن نے تمام اضلاع کے افسران کو حکم دیا ہے کہ ووٹنگ کے دوران برقع نشین خواتین کے شناخت کے عمل کو سختی سے نافذ کیا جائے، لیکن کسی بھی خاتون ووٹر کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ الیکشن کمیشن کا خیال ہے کہ یہ قدم ووٹنگ کی شفافیت اور خواتین ووٹرز کے احترام دونوں کو متوازن طریقے سے یقینی بنائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کے لیڈران کی جانب سے ہمیشہ سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ برقع پوش خواتین کی شناخت ضروری ہے تاکہ ووٹنگ میں کسی بھی طرح کی بے ضابطگی نہ ہو۔ پارٹی کے کئی لیڈران کا کہنا تھا کہ ووٹنگ کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے یہ قدم ضروری ہے۔ بی جے پی کی دلیل ہے کہ جمہوریت کی شفافیت کو قائم رکھنے کے لیے تمام ووٹرز کی شناخت کی تصدیق یکساں طور پر کی جانی چاہیے۔ حالانکہ اپوزیشن نے بی جے پی کے اس مطالبے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اسے مذہبی یا سماجی نقطۂ نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے سے ہی اس طرح کے انتظامات کرتے آ رہا ہے اور خواتین ووٹرز کی عزت اور پرائیویسی کو مکمل تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ 6 نومبر کو اور دوسرے مرحلے کی ووٹنگ 11 نومبر کو ہونی ہے، لیکن ووٹنگ سے پہلے ہی این ڈی اے کا ایک وکٹ گر چکا ہے، یعنی اب این ڈی اے بہار اسمبلی کی 243 نہیں بلکہ 242 سیٹوں پر ہی انتخابات لڑتی ہوئی دکھائی دے گی، اور اس کی وجہ ہے مڑھورا سے این ڈی اے امیدوار سیما سنگھ کی نامزدگی کا رد ہونا۔ حالانکہ ہر پارٹی اپنا ایک بیک اپ کینڈیڈیٹ رکھتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ این ڈی اے کسی امیدوار کو اپنی حمایت دیتی ہے یا پھر ایک سیٹ پر شکست مان کر باقی سیٹوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ حالانکہ سیما سنگھ تنہا نہیں بلکہ مزید 3 امیدواروں کی نامزدگی بھی وہاں سے رد ہوئی ہے۔ بی ایس پی امیدوار آدتیہ کمار، جنتا دل یو کے باغی آزاد امیدوار الطاف عالم راجو اور آزاد امیدوار وشال کمار بھی اب انتخابی میدان سے باہر ہو گئے ہیں۔ این ڈی اے میں جب سیٹوں کی تقسیم ہو رہی تھی تو مڑھورا اسمبلی سیٹ چراغ پاسوان کی ایل جے پی یعنی رام ولاس کے حصے میں گئی تھی۔ اس سیٹ سے ایل جے پی نے سیما سنگھ کو میدان میں اتارا تھا، لیکن جب ان کے پرچہ نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوئی تو کچھ تکنیکی خامی کے سبب رد کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ اس طرح اب اس سیٹ پر مہا گٹھ بندھن اور آر جے ڈی امیدوار جتیندر کمار رائے کی پوزیشن انتہائی مضبوط ہو گئی ہے۔ ان کا مقابلہ براہ راست جن سوراج پارٹی کے امیدوار ابھے سنگھ سے ہوگا۔ جہاں تک مڑھورا اسمبلی سیٹ کا معاملہ ہے تو یہاں یدو ونشی رائے نے 1995 اور سن 2000 میں رکن اسمبلی بن کر اس حلقے میں آر جے ڈی کی جڑیں مضبوط کی تھی۔ ان کے ندھن کے بعد بیٹے جتیندر رائے نے اس وراثت کو آگے بڑھایا۔ جتیندر نے سن 2010، سن 2015 اور سن 2020 میں جیت درج کر رکن اسمبلی بننے کا فخر حاصل کیا تھا۔ سن 2022 میں وہ ریاستی حکومت میں وزیر بھی بنائے گئے۔ ایسے میں اب مڑھورا سیٹ سے موجودہ رکن اسمبلی جتیندر کمار رائے کے لیے سن 2025 کا اسمبلی انتخابات اب بہت آسان نظر آ رہا ہے، یعنی ایک بار پھر وہ رکن اسمبلی بنتے نظر آ رہے ہیں۔